ناظرین، حضرت شیخ شرف الدین المعروف سید بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ کا شمار بر صغیر پاک و ہند کے نامور اور مشہور اولیاء کرام میں کیا جاتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا اصل نام شرف الدین تھا، لیکن آپ نے بو علی قلندر کے نام سے شہرت پائی۔ حضرت بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد سالار فخر الدین کا تعلق ایران کے علاقے کرمان سے تھا، جو کہ 6 صدی ہجری میں ہجرت کر کے پانی پت آ کر آباد ہو گئے تھے۔ حضرت بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ نسب چند واسطوں سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے جا ملتا ہے۔ حضرت بو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ 602 ہجری میں پانی پت میں پیدا ہوئے۔ جب حضرت بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے تو انہوں نے ماں کا دودھ نہیں پیا، بلکہ مسلسل رو رو کر والدین کو بے حد پریشان کر دیا۔ قدرت کا قانون تو یہ ہے کہ بچہ پیدا ہوتے ہی روتا ہے اور پھر جب اس کے منہ میں کچھ ڈالتے ہیں تو وہ خاموش ہو جاتا ہے، لیکن یہاں تو بات ہی مختلف تھی۔ بچہ جب سے پیدا ہوا تھا مسلسل رو رہا تھا اور ایک لمحے کے لیے بھی چپ نہیں ہوا تھا۔ بچے کو روتے ہوئے پورا دن گزر گیا تو گھر کے تمام افراد پریشانی کے ہاتھوں بری طرح گھبرا گئے۔ ماں نے بچے کو بہلایا، باپ اور بھائی نے بھی اٹھایا، وہ اسے گود میں لیے پھرتے رہے، مگر بچہ تھا کہ چپ ہونے کا نام ہی نہیں لیتا تھا۔ پورے جسم کا جائزہ لیا گیا کہ کہیں کسی قسم کی چوٹ یا زخم تو نہیں، مگر کوئی خراش تک نظر نہ آئی۔ بچہ مسلسل آنکھیں بند کیے رو رہا تھا۔ اب یہ طے ہوا کہ اس کی آنکھوں میں کوئی تکلیف ہوگی، مگر مسئلہ یہ تھا کہ بچہ آنکھ کھولے تو تکلیف کا پتہ چلایا جا سکے۔ آنکھیں کھولنے کے لیے کئی جتن کیے گئے، مگر بے سود۔ نہ بچہ دودھ پی رہا تھا، نہ ہی چپ ہو رہا تھا اور نہ ہی آنکھیں کھول رہا تھا۔ اگر بھوک سے ہی رو رہا ہوتا تو دودھ پی کر ہی چپ کر جاتا، مگر یہ حربہ بھی ناکام تھا۔ میاں بیوی اور بڑا بیٹا تینوں پریشانی کے ہاتھوں تنگ آ چکے تھے۔ دائی سے بات کی تو دائی نے ان سے کہا، بچہ آنکھیں کھولے تب ہی کسی تکلیف یا بیماری کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ جب دائی اور بچے کی ماں عاجز آ گئیں تو حضرت سالار فخر الدین رحمۃ اللہ علیہ نے سوچا کہ جس جگہ دوا کارگر نہ ہو وہاں دعا کام کر جاتی ہے۔ یہ سوچ کر شیخ فخر الدین وضو کر کے مصلی پر آ گئے اور سجدے میں گر کر اپنے نومولود فرزند حضرت بو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی صحت و سلامتی کے لیے دعائیں کرنے لگے۔ اے قادر مطلق، تو کریم ہے، میری عقل اور تدبیر کمزور اور ناقص ہے، میری تمام کوششیں اور تدبیریں ناکام ہو گئی ہیں، بچے کا رونا ناقابل برداشت ہے، میں تیری مدد چاہتا ہوں، تو اپنے فضل سے بچے کا رونا بند کر دے اور اس کی آنکھیں کھول دے۔ اے مولا کریم، تو جب تک میری دعا قبول نہیں کرے گا میں سجدے میں پڑا رہوں گا۔ دعا کے بعد حضرت سالار فخر الدین رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں طمانینت اور تشفی پیدا ہو گئی، مگر اب انتظار تھا دعا کی قبولیت کا۔ اسی حالت میں سالار فخر الدین رحمۃ اللہ علیہ پر غنودگی طاری ہو گئی اور حالت خواب میں ان کو بشارت دی گئی، تمہاری مراد 2 دن کے اندر پوری ہو جائے گی۔ خواب دیکھتے ہی غنودگی غائب ہو گئی اور حضرت سالار فخر الدین رحمۃ اللہ علیہ کو گمان گزرا کہ یہ خواب کہیں شیطانی وسوسہ تو نہیں، اسی وجہ سے وہ سجدے میں بدستور پڑے رہے۔ انہیں دوبارہ بتایا گیا کہ حاطف غیبی کو وسوسہ شیطانی نہ سمجھ، تمہاری مراد 2 دن کے اندر پوری ہو جائے گی۔ حضرت سالار فخر الدین رحمۃ اللہ علیہ خوشی سے اٹھے اور یہ خبر اپنی بیوی کو بھی سنائی جو روتے ہوئے بچے کو لیے بیٹھی تھی۔ سبھی گھر والے، پڑوسی اور محلے دار حیران تھے کہ بچہ مسلسل رو رہا ہے، مگر نہ تو اس کی آواز بیٹھ رہی ہے اور نہ وہ تھک رہا ہے، بس روئے جا رہا ہے، دودھ سے بے نیاز آنکھیں بند کیے ہوئے ہے اور نہ ہی اس کی توانائی میں کوئی فرق آ رہا ہے۔ جبکہ حضرت سالار فخر الدین رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی دعا پر کامل یقین تھا، مگر جس بات نے انہیں بے حد پریشان کر رکھا تھا وہ بچے کی مسلسل گریہ ازاری تھی۔ بچے کی ماں نے اپنے شوہر سے کہا، مشیت ایزدی پر میں بھی قانع ہوں، مگر بچہ رو رو کر نڈال ہو رہا ہے، کسی صادق کو تلاش کرو، شاید اس کی تدبیر سے ہی ہمارے لیے کوئی بہتری پیدا ہو جائے۔ بیوی کی یہ بات سن کر سالار فخر الدین رحمۃ اللہ علیہ گھر سے باہر نکلے تو انہوں نے ایک درویش کو دیکھا جس نے چمڑے کا لباس زیب تن کر رکھا تھا۔ حضرت فخر الدین رحمۃ اللہ علیہ کو خیال پیدا ہوا کہ یہ کوئی سائل ہے۔ انہوں نے رواداری میں کہا، بابا کسی اور وقت میں آنا، اس وقت میں جلدی میں ہوں، میں پھر آپ کی حسب استطاعت خدمت کر دوں گا۔ درویش نے سالار فخر الدین کی طرف دیکھا اور کہا، شیخ فخر الدین تو کیا کہہ رہا ہے؟ میں تمہیں کچھ دینے آیا ہوں، تم سے کیا لوں گا؟ تمہیں تمہارا بیٹا مبارک ہو، میں تو اس کے دیدار کو آیا ہوں، جلدی کرو اس کو میرے سامنے لاؤ۔ سالار فخر الدین نے غور سے درویش کو دیکھا تو ان کے قلب و ذہن میں ایک جنبش پیدا ہوئی اور وہ بلا تعمل بول اٹھے، بابا آئیے، شاید میں آپ کا ہی منتظر تھا۔ یہ کہہ کر حضرت سالار فخر الدین رحمۃ اللہ علیہ اندر سے بچے کو لے آئے اور درویش کے سامنے رکھ دیا۔ نومولود بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ بدستور رو رہا تھا، اس کی آنکھیں بھی بند تھیں۔ درویش نے بچے کو اٹھایا اور کہا، قلندر آپ دنیا میں آ گئے ہیں، اس لیے آنکھیں کھول دو اور رونا بند کر دو۔ اس کے بعد درویش نے بچے کے کان میں قرآن پاک کی ایک آیت پڑھی۔ آیت پڑھنے کی دیر تھی کہ بچے نے رونا بند کر دیا اور آنکھیں بھی کھول دیں۔
حضرت سالار فخر الدین اور ان کی بیوی حیرت سے بچے اور درویش کو دیکھ رہے تھے۔ سالار فخر الدین نے کہا، درویش یہ بچہ دودھ بھی نہیں پیتا۔ درویش بولا، گھبراؤ مت، آپ دودھ پلاؤ، یہ دودھ بھی پیے گا اور روئے گا بھی نہیں۔ بچے کے ماں اور باپ دونوں مطمئن ہو گئے، کیونکہ اب بچہ دودھ بھی پی رہا تھا اور رونا بھی بند کر چکا تھا۔ درویش پھر بولا، یہ بچہ کوئی معمولی شخصیت نہیں، یہ قلندر ہے، یہ ایک عظیم روح ہے، اس لیے اس کی تعلیم و تربیت کا خاص خیال رکھنا۔ یہ بچہ ازلی مادرزاد ولی ہے۔ قرآن کریم کی آیت کے احترام میں بچہ فوراً چپ کر گیا ہے، جبکہ پہلے 3 دن سے مسلسل رو رہا تھا۔ اسی درویش نے پھر بچے کا نام شرف الدین رکھا، جو آگے چل کر حضرت بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے مشہور ہوئے، اور وہ درویش مشہور بزرگ قلندر جمال رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ ناظرین، حضرت بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ابتدائی تعلیم پانی پت میں مکمل کی اور بچپن میں ہی قرآن مجید حفظ کر لیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کم سنی میں ہی تمام علوم ظاہری سے آراستہ ہو گئے اور مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے پانی پت سے دہلی تشریف لے گئے۔ یہاں پر مختلف اساتذہ کی زیر نگرانی اپنی تعلیم مکمل کی۔ اس دوران آپ رحمۃ اللہ علیہ کا شمار اپنے دور کے نامور علماء کرام میں ہونے لگا تھا۔ حضرت بو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے 20 سال تک دہلی میں قطب مینار کے پاس درس و تدریس کا فیض جاری رکھا۔ دہلی کے اکابر علماء آپ کی علمی فضیلت کے معترف تھے۔ حضرت بو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ عربی زبان کے ماہر اساتذہ میں شمار ہوتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو فقہ، حدیث اور تفسیر پر مکمل عبور حاصل تھا۔ فارسی اور ہندی زبانوں پر بھی مضبوط گرفت تھی۔ شروع ہی سے شاعری کی طرف آپ کا بہت گہرا میلان تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ظاہری علوم میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کی دھوم سارے دہلی میں گونج رہی تھی۔ حضرت بو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ دہلی کی مشہور مسجد قوت الاسلام میں درس و تدریس میں مشغول تھے کہ اچانک ایک درویش آیا اور حضرت بو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ سے کہنے لگا، شرف الدین، جس مقصد کے لیے تجھے پیدا کیا گیا ہے وہ تو نے بھلا دیا ہے۔ حضرت بو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، وہ کون سا ایسا مقصد ہے جس کو میں بھلائے بیٹھا ہوں اور حقیقت احوال سے بے خبر ہوں؟ وہ درویش بولے، شرف الدین، کیا تو اپنی پیدائش کا واقعہ بھول گیا ہے؟ اس وقت کسی درویش نے تیرے متعلق کیا پیشن گوئی کی تھی اور تمہاری دنیا میں آمد کا کیا مقصد بیان کیا تھا، اور کیا تم نے ابھی تک اس مقصد کے لیے کوئی کوشش کی ہے یا نہیں؟ حضرت بو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ درویش کی بے باکی اور پرتاثیر آواز سے اس قدر متاثر ہوئے کہ آپ کے دل و دماغ پر ایک عجیب قسم کی ہلچل پیدا ہو گئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اسی وقت فیصلہ کر لیا کہ وہ اس پیشہ درس و تدریس کو چھوڑ کر تصوف کے میدان کارزار میں کود جائیں اور بلا خطر دنیا کی اس خواہش نفسی کی آگ سے اپنے آپ کو باہر نکال کر خالق کائنات کی معرفت سے نہ صرف روشناس ہو جائیں بلکہ اس کے اندر اپنے آپ کو غرق کر کے حقیقی معنوں میں واصل الی الحق ہو جائیں۔ اس درویش کی زبان میں نہ جانے کیا تاثیر تھی کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے لمحہ بھر میں فیصلہ کیا اور جذب و مستی کے سمندر میں غرق ہو گئے۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ پر اس قدر جذب و مستی کا غلبہ طاری ہوا کہ آپ نے اسی وقت اپنا تمام سرمایہ اور علوم و فنون کی تمام کتابیں اٹھا کر دریا میں پھینک دیں اور خود جذب و مستی کے عالم میں مسافرت اختیار کر لی اور پھر جنگل میں جا کر سانس لیا۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ کا جنگل میں بھی دل نہ لگا تو پھر شہر بشہر کریا بکریا گھومتے عراق و خراسان سے ہوتے ہوئے کونیا روم پہنچ گئے۔ وہاں پر آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات حضرت جلال الدین رومی اور ان کے مرشد پاک حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ سے ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی صحبت اختیار کر لی، جس کے نتیجے میں آپ نے قلندرانہ وضاقتہ اختیار کر لی، اور بعض روایات کے مطابق آپ رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں سے جبہ و دستار بھی حاصل کیا۔ حضرت بو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ایک تصنیف میں حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں رہنے کا اعتراف بھی کیا ہے۔ ایک اور روایت کے مطابق حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ ایک عرصے تک بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں رہ کر ان سے اکتساب فیض حاصل کرتے رہے۔ حضرت بو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے بچپن میں ہی خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے دست اقدس پر بیعت کی سعادت حاصل کر لی تھی، لیکن بعض روایات کے مطابق آپ رحمۃ اللہ علیہ کی بیعت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سے بھی منسوب ہے۔ ایک مرتبہ شیخ شرف الدین بو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں خیال آیا کہ کسی ایسے شخص کا مرید ہونا چاہیے جو آسمان میں تصرف رکھتا ہو۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ پہلے آسمان پر تشریف لے گئے۔ وہاں آپ نے دیکھا کہ حضرت محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ مصلی پر نماز میں مشغول ہیں۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ دوسرے آسمان پر تشریف لے گئے، وہاں بھی یہی دیکھا، اور پھر تیسرے آسمان پر تشریف لے گئے، وہاں پر بھی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو موجود پایا۔ اسی طرح آپ رحمۃ اللہ علیہ 7 آسمانوں پر تشریف لے گئے اور ہر جگہ محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو مصلی پر نماز میں مشغول پایا۔ اس کے بعد آپ نے ظلمات کے 70 حجابات طے کیے
वहाँ بھی ہر جگہ حضرت محبوب الہی کو سفید مسلح پر استادہ دیکھا۔ دوسرے روز شیخ شرف الدین بو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے باقی 70,000 حجابات میں سے 50,000 حجابات طے کیے۔ وہاں بھی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ موجود تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اسی وقت حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت کی درخواست کی۔ حضور محبوب الہی نے فرمایا، بو علی آپ کو مزید بیعت کی کیا ضرورت ہے؟ حضرت بو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، 24,000 حجابات ابھی باقی ہیں، ان سے بغیر وسیلہ پیر کے گزرنا دشوار ہے۔ حضور محبوب الہی نے فرمایا، کل عصر کے وقت میں دریائے جمنا پر موجود ہوں گا، تم وہیں آ کر مرید ہو جانا۔ پھر جب عصر کا وقت ہوا تو حضرت دریا کے کنارے تشریف لائے اور سر مبارک سے کلہ اتار کر دریا میں ڈال دی تو وہ کلہ غائب ہو گئی۔ چند یاران طریقت جو ساتھ حاضر تھے انہوں نے ہر چند اس کو ڈھونڈا مگر کہیں موجود نہ پایا۔ پھر خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے پانی کے اندر ہاتھ ڈال کر شجرہ پڑھا اور شیخ شرف الدین بو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ کا نام لیا۔ سید شرف الدین المعروف حضرت بو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ کو سلسلہ قلندریہ میں بلند مقام حاصل ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے نام شرف الدین کی بجائے اپنے لقب بو علی کی وجہ سے مشہور ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے لقب بو علی کی وجہ تسمیہ کتب سیر میں مختلف بیان کی گئی ہے۔ اس حوالے سے دو مشہور واقعات پیش کیے جاتے ہیں۔ کتب سیر میں منقول ہے کہ حضرت بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ 12 سال تک دریا میں کھڑے رہے، حتیٰ کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے جسم مبارک کا گوشت مچھلیاں کھا گئیں اور آپ کو اس کی مطلقاً خبر نہ ہوئی۔ اس دوران آپ رحمۃ اللہ علیہ کو ندائے غیبی ہوتی رہی، اے شرف الدین مانگ کیا مانگتا ہے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ ایک ہی جواب دیتے رہے، یا اللہ مجھے علی بنا دے۔ غیب سے جواب آتا، نہیں تجھے کیسے علی بنایا جا سکتا ہے، کیونکہ علی تو صرف ایک ہی ہے۔ کتب سیر میں درج ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ اس حالت میں 12 سال تک دریا میں کھڑے رہے۔ آخر ندائے غیبی ہوئی، اے شرف الدین اپنی ضد سے باز آ جا اور کچھ اور مانگ لے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں بھلا کچھ اور کیوں مانگوں، مجھے تو بس علی بنا دے۔ ندائے غیبی ہوئی، اچھا تو یوں کرتے ہیں کہ تجھے علی کی بو عطا کر دیتے ہیں۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بو عطا کر دی گئی، اس لیے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو بو علی قلندر کہا جاتا ہے۔ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوشبو آیا کرتی تھی۔ اسی خوشبو کی وجہ سے دھیرے دھیرے سب لوگوں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو بو علی کہنا شروع کر دیا، جو کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے اصل نام سے زیادہ مشہور ہوا۔ ایک اور روایت یہ بیان کی جاتی ہے کہ حضرت بو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ 12 سال تک دریا میں عبادت و ریاضت میں کھڑے رہے۔ اسی دوران آپ رحمۃ اللہ علیہ کے جسم مبارک کا گوشت مچھلیاں کھا گئیں، مگر آپ رحمۃ اللہ علیہ وہیں بدستور کھڑے رہے۔ 12 سال کے بعد ندائے غیبی ہوئی، ہم نے تیری عبادت اور اطاعت قبول کر لی، تو جو مانگتا ہے اب مانگ لے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کی، یا الہی میں تجھ سے تجھ ہی کو مانگتا ہوں، میں تو یہی کھڑا کھڑا جان دے دوں گا اور تیری محبت میں دم توڑ دوں گا۔ غیب سے ندا آئی، پانی سے باہر نکلا، ہمیں تجھ سے بہت کام لینے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا، میں خود تو نہیں نکلوں گا۔ اسی وقت ایک بزرگ نے گود میں اٹھا کر کنارے پر کھڑا کر دیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جھنجھلا کر کہا، اے شخص تو کون ہے جس نے میری 12 سال کی محنت ضائع کر دی؟ میں منزل مقصود پر پہنچنے والا ہی تھا۔ اس نے کہا، اے شرف الدین مجھے دیکھ، میں علی ابن ابی طالب ہوں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فوراً قدموں میں گر پڑے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو نعمت باطنی سے مالا مال کر دیا۔ اس وقت آپ رحمۃ اللہ علیہ پر تمام دینی و دنیاوی علوم روشن ہو گئے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ دنیا و مافیہ سے غافل اور مست و ارست ہو گئے۔ اسی روز سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو بو علی کہا جانے لگا۔ حضرت بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرید اولاد سے محروم تھا۔ اس مرید کے دل میں کئی مرتبہ خیال آیا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنا یہ مسئلہ بیان کرے، مگر اسے ہمت نہ ہوتی۔ ایک روز اس مرید نے آپ رحمۃ اللہ علیہ سے کہا، میں اور میری بیوی آپ رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت کرنا چاہتے ہیں، کیا آپ رحمۃ اللہ علیہ ہمارے گھر آنا پسند فرمائیں گے؟ نیز میری بیوی یہ چاہتی ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ جب ہمارے گھر تشریف لائیں تو وہ خود آپ کے ہاتھ دھلوائے۔ حضرت بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے مرید کی طرف دیکھا اور دعوت قبول کرتے ہوئے فرمایا، دیکھو میں تمہارے گھر ضرور آؤں گا، دعوت بھی کھاؤں گا اور تمہاری بیوی کی خواہش بھی پوری ہو جائے گی۔ چنانچہ حضرت بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ مقررہ دن پر اس مرید کے گھر پہنچے تو مرید نے عرض کیا، میری اور میری بیوی کی یہ خواہش ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ ہمارے لیے اولاد کی دعا فرمائیں۔ اس دوران اس مرید کی بیوی کھانا تیار کرتی رہی اور جب وہ کھانا پکا چکی تو اس نے غسل کیا اور پاک صاف لباس سے بطن کیا۔ اپنے ہاتھوں میں تشت و آفتابہ پکڑے حضرت بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں آپ کے ہاتھ دھلوانے کے لیے حاضر ہوئی۔ اس عورت کا حسن قیامت خیز تھا۔ حضرت بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس عورت کی طرف دیکھا تو آپ پر جذب و مستی کا عالم طاری ہو گیا۔
آپ رحمۃ اللہ علیہ کو نہ کھانے کا ہوش رہا نہ دعا کا خیال رہا، بس ایک ہی فکرہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی زبان پر جاری تھا، بے عیب ذات اللہ کی، اللہ بس باقی ہوس۔ یہ حالت جذب و مستی اس قدر گہری طاری ہوئی کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ہر چیز حتیٰ کہ نماز بھی ترک کر دی اور اپنی حالت میں ہی مست اور بیگانہ ہو گئے۔ ایک مرتبہ حضرت شیخ جلال الدین پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ حضرت بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کے لیے جنگل میں تشریف لے گئے۔ جب وہ حضرت بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی قیام گاہ کے نزدیک پہنچے تو انہیں ایک شیر نظر آیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے شیر کو دیکھ کر فرمایا، یہ عاشقان الہی کا مقام ہے، تیرا ادھر کچھ کام نہیں۔ شیر نے یہ سنا تو حضرت بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی قیام گاہ کی طرف چل پڑا۔ شیخ جلال الدین پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ بھی شیر کے پیچھے پیچھے حضرت بو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی قیام گاہ کی جانب چل پڑے۔ حضرت شیخ جلال الدین پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں جب قیام گاہ کے اندر داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ 4 شیر مزید حضرت بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی قیام گاہ کے اندر موجود ہیں۔ یہ ہیبت ناک منظر دیکھ کر حضرت شیخ جلال الدین رحمۃ اللہ علیہ کو قدر دہشت معلوم ہوئی اور آپ رحمۃ اللہ علیہ گھبرا کر پیچھے کی جانب ہٹے۔ اسی دوران حضرت بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے آئے۔ انہوں نے یہ منظر دیکھا تو شیخ جلال الدین پانی پتی کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، تم ہمارے رازداروں میں سے ہو، آؤ ہم تمہیں شیروں کا تماشا دکھائیں۔ شیخ جلال الدین پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے شیروں کی جانب دوبارہ دیکھا تو وہ آپس میں کھیل کود کر رہے تھے۔ کچھ دیر بعد وہ 4 شیر حضرت بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں سے لپٹ گئے اور ان کے قدموں میں کھیلنے لگ گئے۔ بو علی شاہ قلندر نے فرمایا، جلال الدین یہ اللہ کے عاشقوں کا مقام ہے۔ سلطان غیاث الدین تغلق کے بیٹے کی بہت آرزو تھی، لیکن اس کی یہ خواہش پوری نہیں ہوتی، اور جب بھی اس کے گھر کوئی اولاد ہوتی تو وہ لڑکی ہوتی۔ نرینہ اولاد کی تمنا میں سلطان غیاث الدین تغلق نے قسم کھائی کہ اب جب بھی اس کے ہاں لڑکی پیدا ہوگی تو وہ اسے جان سے مار دے گا۔ اتفاقاً اس کے گھر پھر لڑکی کی پیدائش ہو گئی۔ سلطان کی بیوی نے مامتا سے مجبور ہو کر اس لڑکی کو جنگل میں رکھوا دیا اور بادشاہ سے بہانہ کر دیا۔ جس دن بچی کو جنگل میں رکھوایا گیا اس دن ایک دھوبی جنگل سے گزرا۔ اس نے جب ایک نو مولود بچی دیکھی تو اس کو اپنے گھر لے گیا۔ اس دھوبی نے اس بچی کو پال پوس کر جوان کیا، اور جب اس لڑکی کی عمر 12 سال ہو گئی تو سلطان غیاث الدین تغلق کی نظر دوران شکار اس لڑکی پر پڑ گئی۔ سلطان غیاث الدین تغلق اس لڑکی پر عاشق ہو گیا اور اس نے اس لڑکی کے ساتھ نکاح کر لیا۔ نکاح کے بعد سلطان غیاث الدین تغلق نے جب اس لڑکی سے اپنی خواہش پوری کرنا چاہی تو اس لڑکی کو خون جاری ہو گیا۔ سلطان غیاث الدین تغلق باز رہا، لیکن جب بھی وہ اس لڑکی کے ساتھ ہمدردی کا ارادہ کرتا تو اس لڑکی کو خون جاری ہو جاتا۔ سلطان غیاث الدین تغلق نے اپنے دربار میں موجود حکماء سے رابطہ کیا، لیکن اس کا مسئلہ حل نہ ہو سکا۔ جب سلطان غیاث الدین تغلق ہر طرف سے مایوس ہو گیا تو وہ حضرت بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے سارا ماجرا بیان کر دیا۔ حضرت بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے سلطان غیاث الدین تغلق کی بات سننے کے بعد مراقبہ کیا تو ساری صورتحال ان پر منکشف ہو گئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے سلطان غیاث الدین تغلق کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، غیاث الدین جس لڑکی سے تو ہم بستری کرنا چاہتا ہے وہ تیری بیوی نہیں بلکہ تیری بیٹی ہے، اور اس کو خون صرف اس وجہ سے آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے اس کبیرہ گناہ میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا۔ تو اس بات کی تصدیق اپنی بیوی سے بھی کر سکتا ہے۔ سلطان غیاث الدین تغلق نے واپس محل میں جا کر جب اپنی بیوی سے دریافت کیا تو اس نے بتایا کہ جب سلطان نے لڑکی کو مارنے کا ارادہ کیا تھا تو اس نے اس ڈر سے لڑکی کو جنگل میں پھینکوا دیا تھا۔ سلطان غیاث الدین تغلق خوف الہی سے کانپ اٹھا اور اس نے اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کر معافی مانگی۔ حضرت بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرید اکثر استغراق میں گم رہتا تھا اور اسی کیفیت میں بے خود ہو کر پانی پت کے بازاروں میں پھرا کرتا تھا۔ ایک دن وہ مرید اسی کیفیت میں بازار سے گزر رہا تھا کہ حاکم پانی پت کی سواری آ گئی۔ ہر طرف شور برپا ہو گیا، لیکن وہ مرید اپنی بے خودی میں گم چلتا گیا۔ اس نے شاہی سوار کے اعلان کی کوئی پرواہ نہ کی۔ جب حاکم پانی پت کے چوبداروں نے اسے راستے سے ہٹ جانے کو کہا تو تب بھی وہ راستے سے نہ ہٹا اور اپنی کیفیت میں مگن رہا۔ حاکم پانی پت کے چوبداروں کو غصہ آ گیا اور انہوں نے اس مرید کو خوب مارا اور مار کر بازار کے ایک کونے میں پھینک دیا۔ حاکم پانی پت کی سواری گزر گئی۔ وہ مرید کچھ دیر بعد ہوتا ہوا بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور تمام ماجرا ان کے کوش گزار کر دیا۔ حضرت بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے جب اپنے مرید کے زخم دیکھے تو آپ جلال میں آ گئے اور چاہتے تھے کہ حکومت دہلی کا تختہ الٹ دیں اور سلطنت کا شیرازہ بکھیر دیں۔
اسی خیال کے تحت آپ رحمۃ اللہ علیہ نے سلطان علاء الدین خلجی کو خط لکھا جس کا مضمون یہ تھا: علاء الدین، میں نے تمہیں بھلائی، نیکی اور بندگان خدا کی فلاح کی نصیحت کی تھی، مگر آج تیرے ایک حاکم کے کارندوں نے میرے مرید کو مار مار کر بحال کر دیا ہے۔ میرے مرید کی آہوں نے عرش الہی کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ اپنے حاکم مذکور کو سزا دینے میں کوئی کوتاہی نہ کرو، ورنہ عذاب الہی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اگر تم سزا دینے میں ناکام رہے تو حکومت کرنے کے لائق بھی نہیں رہو گے۔ سلطان علاء الدین خلجی حضرت بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ کا خط پڑھ کر سناٹے میں آ گیا۔ فوراً مذکورہ حاکم پانی پت کو پابہ زنجیر پیش ہونے کا حکم دیا۔ جب حاکم پانی پت سلطان علاء الدین خلجی کے روبرو پیش ہوا تو سلطان علاء الدین خلجی نے حضرت بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے مرید کو مارنے کی تفصیل پوچھی تو وہ بولا: بلا شبہ میرے چوکیداروں نے حضرت بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے مرید کو مارا ہے، مگر اس میں میری مرضی شامل نہیں تھی۔ محافظ دستے کے سپاہیوں نے میری خوشنودی کی خاطر یہ کام کیا ہے۔ سلطان علاء الدین خلجی نے کہا: اگرچہ تو نے ایسا کام کرنے کا حکم نہیں دیا، لیکن تیرے سپاہی جب مارنے والی ایسی نامعقول حرکت کر رہے تھے اور تو دیکھ رہا تھا تو اس وقت تو نے ان کو کیوں نہیں روکا؟ تمہاری خاموشی اور تماشا بینی کا صریحاً مطلب یہ ہے کہ تم نے جان بوجھ کر اپنے چوکیداروں کو ایسا کرنے دیا اور اس میں تمہاری رضامندی باقاعدہ شامل تھی۔ حاکم پانی پت سلطان علاء الدین خلجی کے ارادوں کو بھانپ کر زار و قطار رونے لگا اور کہنے لگا: میں بے گناہ ہوں۔ سلطان علاء الدین خلجی نے کہا: تو میری نظر میں اور حضرت بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے مرید کی نظر میں گناہ گار ہے، اور ان کا گناہ گار خدا اور اس کے رسول کا بھی گناہ گار ہے، اور ایسے گناہ گار کو معاف کرنا کہاں کی عقل مندی ہے۔ حاکم پانی پت منتوں پر اتر آیا۔ بالآخر سلطان علاء الدین خلجی نے حکم صادر فرمایا: حاکم پانی پت کی اتنی ہی پٹائی کی جائے جتنی پٹائی اس نے اس مرید کی کروائی ہے۔ اس کی جائیداد ضبط کر لی جائے اور اس کے خاندان کے ہر فرد کو آئندہ ہمیشہ کے لیے شاہی ملازمت کا نااہل قرار دیا جائے۔ سلطان علاء الدین خلجی کے اس فیصلے پر فی الفور عمل درآمد کیا گیا اور حاکم پانی پت کو مکمل سزا دے دی گئی۔ سلطان علاء الدین خلجی کے دور میں پانی پت اور اس کے گرد و نواح کی راجپوت ریاستوں کو جب تہس نہس کیا گیا تو راجپوت در بدر ہو گئے۔ اس دوران حضرت بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ پانی پت تشریف لائے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نے تبلیغ اسلام شروع کر دی۔ اس دوران ہزاروں راجپوت دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ جن راجپوتوں نے دین اسلام قبول نہ کیا وہ اس علاقے سے چلے گئے۔ جانے والے راجپوتوں میں ایک عورت بھی تھی جو کہ حاملہ تھی۔ وہ عورت چھپتی چھپاتی ضلع سہارنپور کے ایک گاؤں میں چلی گئی۔ اس عورت کے گھر لڑکا پیدا ہوا اور اس عورت نے اس لڑکے کا نام امر سنگھ رکھا۔ جب امر سنگھ نوجوان ہوا تو اس کی ماں نے اس کو ساری رویداد سنائی اور کہا کہ ہم کسی دور میں پانی پت اور کرنال کے حکمران تھے اور اس طرح مسلمانوں کی وہاں حکومت آئی اور ہمارا سب کچھ چھین لیا گیا۔ امر سنگھ نے اپنی ماں سے وعدہ کیا کہ وہ مسلمانوں سے اپنے آباء و اجداد کا انتقام ضرور لے گا اور اپنی کھوئی ہوئی جاگیر واپس ضرور حاصل کرے گا۔ ایک مرتبہ امر سنگھ گھر سے نکلا اور پانی پت پہنچ گیا۔ پانی پت پہنچا تو اسے حضرت بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھ کر پکارا۔ امر سنگھ روک کر اس ناواقف شخص کی طرف دیکھنے لگا جسے اس نے نام لے کر پکارا تھا۔ وہ پریشان ہو گیا۔ حضرت بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو حیران و پریشان دیکھ کر کہا: امر سنگھ، ہم تمہارے لیے اجنبی ضرور ہیں لیکن تم ہمارے لیے اجنبی نہیں ہو۔ فقیروں کے لیے کوئی بھی اجنبی نہیں ہوتا اور ہم تیرے علاوہ تیرے اسلاف کو بھی جانتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ تیرے اسلاف پانی پت کے عمراء میں شمار ہوتے تھے اور قرب و جوار کے بہت سے علاقوں پر ان کا قبضہ تھا۔ پھر خلجیوں کے ساتھ جنگ میں تیرے خاندان کے سب افراد مارے گئے۔ صرف ایک حاملہ عورت چھپتی چھپاتی ضلع سہارنپور اپنے والدین کے پاس پہنچ گئی۔ تو اسی عورت کا بیٹا ہے اور اپنی آبائی جاگیر کے حصول کے لیے پانی پت آ گیا ہے۔ کیا یہ تمام باتیں جو میں نے بتائیں وہ غلط ہیں؟ امر سنگھ نے حضرت بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی زبانی یہ سب سنا تو فوراً قدموں میں گر پڑا۔ کہنے لگا: نہیں بابا جی، آپ نے جو کچھ بتایا وہ درست ہے۔ حضرت بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے امر سنگھ سے پوچھا: کیا تو جانتا ہے کہ ہم نے تجھے آواز کیوں دی؟ امر سنگھ نے نفی میں سر ہلا دیا۔ حضرت بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: مجھے تجھ سے سچائی کی خوشبو آتی ہے، تو ہمارے حلقے میں آ کر مسلمان ہو جا، تجھے اسی دین سے پناہ ملے گی۔ امر سنگھ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی صاحب گوئی سے پہلے ہی متاثر ہو چکا تھا۔ اس نے عرض کرتے ہوئے کہا: مجھے کوئی عذر نہیں ہوگا مگر میری بوڑھی ماں ہے اور میں اس کی اجازت کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہتا۔ امر سنگھ نے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ مجھے کوئی عذر نہیں مگر اس سلسلے میں اپنی ماں سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے اسے اجازت دیتے ہوئے فرمایا: جا اور اپنی ماں سے اجازت لے آ۔ امر سنگھ جس کام سے پانی پت آیا تھا اس کو بھلاتا ہوا واپس اپنے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ اس کا گھر پانی پت سے کئی میل دور تھا۔
جب وہ ایک لمبے سفر کے بعد گھر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ حضرت بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ اس کی ماں کے پہلو میں موجود ہیں۔ وہ حیران ہو گیا کہ حضرت بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ اس سے پہلے کیسے پہنچ گئے۔ اس دوران بو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے امر سنگھ کی ماں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے خاتون، ہم نے تیرے بیٹے کو اپنا بیٹا بنا لیا ہے اور اب یہ ہمارے حلقے میں رہے گا، تم اس بارے میں کیا کہتی ہو؟ امر سنگھ کی ماں حضرت بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت سے پہلے ہی مرعوب ہو چکی تھی۔ اس نے عرض کرتے ہوئے کہا، میاں جی، اگر یہ آپ کے حلقے میں چلا گیا تو برادری والے ہمیں نکال دیں گے اور پھر اس کو کون پوچھے گا اور اس کا رشتہ کہاں ممکن ہو سکے گا؟ حضرت بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے اس عورت کی پریشانی پر مسکراتے ہوئے فرمایا، تمہاری برادری پہلے ہی مسلمان ہو چکی ہے اور جو لوگ باقی بچے ہیں ان کی فکر نہ کرو، وہ بھی عنقریب مسلمان ہو جائیں گے۔ تم اپنا بیٹا ہمارے حلقے میں آنے دو، باقی برادری والے بھی خود بخود ہمارے حلقے میں آ جائیں گے۔ امر سنگھ کی ماں نے جب یقین دہانی کروا دی تو حضرت بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے رخصت ہو گئے۔ امر سنگھ بھی ماں کی اجازت سے رخصت ہوا اور پانی پت پہنچا۔ پانی پت پہنچنے کے بعد اس نے دیکھا کہ حضرت بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ حالت نماز میں تھے۔ حضرت بو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ نماز سے فارغ ہوئے تو امر سنگھ نے آپ کے قدموں میں سر رکھ دیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو کلمہ پڑھایا اور اس کا نام امراللہ خان رکھ دیا۔ پھر حضرت بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی سفارش پر سلطان علاء الدین خلجی نے امراللہ خان کو اس کی آبائی جائیداد واپس کر دی۔ حضرت بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان کے مطابق جلد ہی اس کے خاندان کے باقی افراد بھی مسلمان ہو گئے۔ امراللہ خان کی شادی بھی ان کے خاندان میں ہو گئی اور امراللہ خان کی اولاد آج بھی پانی پت میں آباد ہے۔ ناظرین، حضرت بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ پر اکثر اوقات کیفیت جذب و سکر طاری رہتی تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کئی دن اس حالت پہ مستغرق رہتے تھے اور اپنے ظاہر کے بارے میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کو کچھ ہوش باقی نہ رہتا تھا۔ ایک مرتبہ اسی کیفیت جذب و سکر میں آپ رحمۃ اللہ علیہ اس قدر مغلوب ہوئے کہ کئی دنوں تک ظاہری ہوش نہ رہا۔ اس حالت میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ریش مبارک بہت بڑھ گئی۔ پانی پت کے مفتی حضرات نے آپ پر بہت زور دیا کہ اپنی ریش مبارک کو کٹوائیں اور اسے شرعی حالت میں لے آئیں۔ کیونکہ آپ رحمۃ اللہ علیہ پر کیفیت سکر طاری تھی، اس لیے آپ نے ان کی باتوں پر توجہ نہ دی اور اپنی حالت میں مست رہے۔ ایک دن تنگ آ کر پانی پت کے مشہور مفتی ضیاء الدین نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر کینچی منگوائی اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ریش مبارک کو پکڑ کر کینچی سے کاٹ کر شرعی حالت میں کر دیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اس دوران خاموش بیٹھے رہے۔ جب مفتی ضیاء الدین واپس چلے گئے تو آپ نے فرمایا، اے ریش، تو کتنی مبارک ہے جو دوبارہ شرعی حالت میں آ گئی۔ حضرت بو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ پر کئی مرتبہ ایسی کیفیت طاری ہوتی کہ اس دوران چڑیا کا چہکنا بھی ناگوار محسوس ہوتا۔ ایسے موقع پر آپ رحمۃ اللہ علیہ کیفیت جلال میں ہوتے اور جب کسی چیز کی طرف نظر کرتے تو وہ چیز جل کر راکھ بن جاتی۔ کتب سجر میں منقول ہے کہ ایک مرتبہ آپ رحمۃ اللہ علیہ اسی کیفیت میں بیٹھے تھے کہ ایک بارات کا نزدیک سے گزر ہوا۔ بارات ڈھول کی تاپ میں شور مچاتی ہوئی نزدیک سے گزری تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کو یہ ناگوار گزرا۔ آپ نے جلالی کیفیت میں نظر اٹھا کر بارات کی طرف دیکھا تو بارات غائب ہو گئی۔ ادھر جب بارات وقت مقررہ پر دلہن والوں کے گھر نہ پہنچی تو انہوں نے پریشانی کے عالم میں بارات کو تلاش کرنا شروع کر دیا۔ جب دلہن والے بارات کا معلوم کرنے ان کے گھر گئے تو محلے والوں سے پتہ چلا کہ بارات یہاں سے کافی دیر ہوئی جا چکی ہے۔ وہ لوگ مزید پریشان ہو گئے اور بارات کو پورے شہر میں تلاش کرنا شروع کر دیا، لیکن بارات کا کچھ پتہ نہ چلا۔ بالآخر وہ لوگ پریشانی کے عالم میں ایک بزرگ کے پاس تشریف لے گئے اور ان سے سارا ماجرا بیان کیا۔ اس بزرگ نے جب ساری بات سنی تو وہ پریشان ہو گئے اور بولے، غضب ہو گیا، تم فوراً بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جاؤ۔ وہ لوگ حضرت بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اس وقت ایک تالاب کے کنارے بیٹھے اس کی لہروں کو دیکھ رہے تھے۔ لوگوں نے آگے بڑھ کر دست بوسی کی اور فرمایا، حضور، ہماری بارات غائب ہو گئی، لہٰذا آپ رحمۃ اللہ علیہ ہمارے حال پر توجہ فرمائیں۔ حضرت بو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اللہ کی نظر دو اور اس فقیر کی نیاز پکواؤ، بارات واپس آ جائے گی۔ چنانچہ ان لوگوں نے نیاز پکوا کر فقراء اور مساکین میں تقسیم کی اور حضرت بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ حضرت بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے فرمایا، سامنے دیکھو۔ ان لوگوں نے نظریں اٹھا کر سامنے دیکھا تو بارات نظر آنے لگ گئی اور ڈھول کی تاپ فضا میں بلند ہونا شروع ہو گئی۔ بارات والے ایسے خوش تھے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ اس کے بعد حضرت بو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ کو لوگ قتال کے لقب سے بلانے لگ گئے۔ حضرت بو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے طویل عمر پائی۔ آپ نے اس دوران 3 تغلق بادشاہوں کا دور دیکھا، جن میں غیاث الدین تغلق، محمد شاہ تغلق اور فیروز شاہ تغلق شامل ہیں۔
ایک مرتبہ سلطان غیاث الدین تغلق اپنے دور حکومت میں اپنے بیٹے محمد شاہ تغلق اور بھتیجے فیروز شاہ تغلق کے ہمراہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ کھانے کا وقت ہوا تو ان تینوں حضرات نے ایک ہی پیالے میں کھانا شروع کر دیا۔ حضرت بو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے جب دیکھا تو فرمایا، اس وقت 3 بادشاہ ایک ہی پیالے میں کھانا کھا رہے ہیں۔ حاضرین محفل آپ رحمۃ اللہ علیہ کی اس بات کا مفہوم نہ سمجھ پائے اور حیرانی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ چنانچہ پھر تاریخ نے یہ بات ثابت کر دی کہ حضرت بو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان حرف بحرف درست ثابت ہوا۔ سب سے پہلے غیاث الدین تغلق تخت نشین تھا، اس کے مرنے کے بعد اس کا بیٹا محمد شاہ تغلق تخت نشین ہوا، اور پھر محمد شاہ تغلق کے مرنے کے بعد اس کا چچا زاد بھائی فیروز شاہ تغلق تخت نشین ہوا۔ ایک مرتبہ سلطان محمد شاہ تغلق حضرت بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور دست بستہ کھڑا ہو گیا۔ حضرت بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے محمد شاہ تغلق سے دریافت کیا، محمد شاہ تو یہاں کتنے دن کھڑا رہے گا؟ حضرت بو علی قلندر کی اس سوال سے مراد یہ تھی کہ وہ اس طرح کتنی دیر تک حاضر خدمت رہے گا؟ سلطان محمد شاہ تغلق نے عرض کی، حضور 3 دن رہوں گا۔ حضرت بو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ سلطان محمد شاہ تغلق کا جواب سن کر بولے، تو 3 دن نہیں بلکہ 4 سال رہے گا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی بات سن کر سلطان محمد شاہ تغلق فوراً سمجھ گیا کہ آپ نے اس کی عمر کی طرف اشارہ کیا ہے۔ چنانچہ اس واقعے کے ٹھیک 4 سال بعد محمد شاہ تغلق کا انتقال ہو گیا۔ ناظرین، جب حضرت خواجہ شمس الدین ترک رحمۃ اللہ علیہ پانی پت تشریف لائے تو آپ نے ایک دودھ سے بھرا ہوا پیالہ اپنے ایک خادم کے ہاتھ حضرت شیخ شرف الدین بو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بھیجا۔ حضرت شیخ شرف الدین بو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ خادم کو دیکھ کر مسکرا دیے، کیونکہ دودھ کے بھرے پیالے کی وجہ یہ تھی کہ خواجہ شمس الدین ترک رحمۃ اللہ علیہ نے اشارہ دیا، یہ شہر میری ولایت میں پر ہے اور یہاں کسی دوسرے کی گنجائش نہیں ہے۔ حضرت شیخ شرف الدین بو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ ساری بات سمجھ گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے گلاب کے چند پھول اور ان کی پتیاں موجود تھیں۔ آپ نے دودھ بھرے پیالے میں ایک گلاب کا پھول ڈال دیا اور پیالہ اسی خادم کے ہاتھوں واپس بھیج دیا۔ خواجہ شمس الدین ترک رحمۃ اللہ علیہ خادم کے ہاتھ میں پیالہ اور اس میں گلاب کے ایک پھول کو دیکھ کر مسکرا دیے۔ حاضرین مجلس بے حد حیران ہوئے اور خواجہ شمس الدین ترک رحمۃ اللہ علیہ سے اس معاملے کی وضاحت چاہی، جس پر انہوں نے فرمایا، ہماری حضرت شیخ شرف الدین بو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پیالہ بھیجنے کی وجہ یہ تھی کہ یہ ملک میرے شیخ نے مجھے عطا کیا ہے جو مجھ سے پر ہو گیا ہے۔ حضرت شیخ شرف الدین بو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں گلاب ڈال کر پیالہ واپس بھیج دیا، جس سے ان کی مراد یہ ہے کہ وہ میرے ملک اور ولایت سے کوئی تعلق نہیں رکھیں گے اور یہاں اسی طرح رہیں گے جس طرح دودھ میں گلاب کا پھول ہے۔ جب یہی بات شیخ شرف الدین بو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھی گئی تو آپ نے بھی یہی جواب دیا۔ چنانچہ دونوں صاحبان خدا کے درمیان آخر وقت تک اخلاص اور محبت قائم رہا۔ ایک دن حضرت بو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ سر راہ بیٹھے تھے کہ حضرت شیخ جلال الدین محمود پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ گھوڑے پر سوار ہو کر ادھر سے گزرے۔ حضرت بو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو دیکھ کر فرمایا، کیسا گھوڑا ہے اور کیسا سوار ہے۔ حضرت شیخ جلال الدین محمود پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی یہ آواز سنتے ہی بے خود ہو گئے، گھوڑے سے اتر گئے اور اپنا گریبان چاک کر کے جنگلوں کی طرف نکل گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ 40 سال تک جنگلوں میں پھرتے رہے اور مختلف درویشوں اور فقیروں کی صحبت اختیار کی۔ جب وطن واپس تشریف لائے تو حضرت شیخ شرف الدین بو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت کی درخواست کی، لیکن حضرت بو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ جلال الدین محمود پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت شیخ شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھیجا۔ انہوں نے سلوک کی دیگر منازل شیخ شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس رہ کر حاصل کی۔ بعد میں وہ حضرت شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہو گئے۔ سلطان علاء الدین خلجی کو حضرت بو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ سے بہت عقیدت حاصل تھی۔ سلطان علاء الدین خلجی حضرت بو علی قلندر کا مرید تھا۔ ایک مرتبہ سلطان علاء الدین خلجی نے ازراہ عقیدت کچھ تحائف حضرت بو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بھیجنے کا ارادہ کیا۔ سلطان یہ بھی جانتا تھا کہ حضرت بو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ تحفے تحائف قبول نہیں فرماتے۔ سلطان نے اپنے وزراء سے مشورہ کیا تو انہوں نے سلطان علاء الدین خلجی کو مشورہ دیا کہ اگر حضرت بو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں تحائف بھجوانے ہیں تو اس کام کے لیے حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ سے بہتر کوئی شخص نہیں۔ سلطان علاء الدین خلجی کو اپنے وزراء کا یہ مشورہ پسند آ گیا۔ چنانچہ سلطان نے حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کو دربار میں طلب فرمایا۔ امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ جب دربار میں حاضر ہوئے تو سلطان علاء الدین خلجی انہیں لے کر اپنی خلوت گاہ میں آ گیا اور ساری بات ان کے گوش گزار کر دی کہ وہ حضرت بو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ کو کچھ تحائف بھیجنا چاہتا ہے۔ اس مقصد کے لیے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو زحمت دی ہے کہ آپ یہ تحائف لے کر پانی پت تشریف لے جائیں۔ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ نے سلطان علاء الدین خلجی کی بات سن کر اس سے فرمایا،
میں اپنے مرشد پاک سلطان المشائخ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی اجازت کے بغیر حضرت بو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکتا۔ سلطان علاء الدین خلجی نے کہا کہ آپ اپنے مرشد پاک سے اجازت حاصل کر لیں۔ امیر خسرو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سلطان علاء الدین خلجی کا مدعا بیان کیا۔ خواجہ صاحب نے پہلے تو تامل کا اظہار کیا، پھر اجازت دیتے ہوئے فرمایا، حضرت بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ جو بھی بات بتائیں اس کو دل و جان سے مان لینا اور ان پر کسی قسم کا اعتراض نہ کرنا۔ مرشد پاک کی اجازت ملتے ہی حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ شاہی تحائف لے کر حضرت بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضری دینے کے لیے پانی پت پہنچے۔ پانی پت پہنچنے کے بعد حضرت بو علی قلندر سے ملاقات کی اجازت طلب فرمائی۔ حضرت بو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے ملاقات کی اجازت دے دی۔ جس وقت حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ بارگاہ قلندری میں پہنچے تو حضرت بو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے گھر سے باہر تشریف لا کر امیر خسرو کا استقبال کیا اور انہیں گلے سے لگا لیا۔ حضرت بو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے امیر خسرو کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے خسرو تم ہیرے ہو۔ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت بو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ سے یہ سنا تو اپنی ٹوپی سر سے اتار دی اور حضرت بو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں اپنا سر مبارک رکھ دیا۔ حضرت بو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے امیر خسرو کی تواضع کی اور فرمایا، اپنا تازہ کلام مجھے سنائیں۔ حضرت بو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے امیر خسرو کی غزل سنی تو آپ نے ان کو بہت سی دعائیں دیں اور انہیں پھر اپنا کلام سنایا۔ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ نے جب حضرت بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ کا کلام سنا تو بے اختیار رونا شروع ہو گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اتنا روئے کہ ہچکیاں بن گئیں۔ حضرت بو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، کچھ سمجھ بھی آئی یا نہیں؟ امیر خسرو نے جواب دیا، حضرت اسی بات کا تو رونا ہے کہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا اور میں نے خود میں آپ کا کلام سمجھنے کی صلاحیت نہیں پائی۔ حضرت بو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ حضرت امیر خسرو کی بات سے متاثر ہوئے اور ان کو نعمت سے سرفراز فرمایا۔ اس کے بعد امیر خسرو نے بادشاہ کی طرف سے بھیجے گئے تحائف پیش کیے تو حضرت بو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے قبول فرما لیے۔ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ نے جب حضرت بو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں تحائف پیش کیے تو پہلے حضرت بو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے تامل کا اظہار کیا، لیکن جب حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا کہ یہ سلطان المشائخ محبوب الہی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے توسل سے سلطان علاء الدین خلجی نے آپ کی خدمت میں بھیجے ہیں تو حضرت بو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے ان تحائف کو قبول فرما لیا اور فرمایا، اگر سلطان المشائخ کا وسیلہ نہ ہوتا تو میں ہرگز ان تحائف کو قبول نہ کرتا۔ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ نے تحائف قبول کرنے پر حضرت بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ کا شکریہ ادا کیا۔ حضرت بو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے سلطان علاء الدین خلجی کے نام ایک پروانہ لکھا اور اسے حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کے سپرد کر دیا۔ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ نے وہ پروانہ جا کر سلطان علاء الدین خلجی کو دیا اور جب وہ پروانہ دربار میں پڑھا گیا تو اس میں لکھا تھا، علاء الدین خلجی اچھی طرح جان لے کہ وہ سلطان المشائخ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ زندگی بسر کرے گا۔ جب یہ تحریر پڑھی گئی تو سلطان علاء الدین خلجی کے کچھ نادان وزراء غصے میں آ گئے۔ سلطان علاء الدین خلجی نے ان سے کہا، اے بے وقوفو، حضرت بو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ کا ہم پر یہ احسان ہے کہ انہوں نے دہلی کی بادشاہی ہمارے لیے برقرار رکھی ہے۔ ناظرین، کتب سیر میں منقول ہے کہ ایک مرتبہ ایک عورت سر پر دہی کا برتن رکھے ہوئے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے قریب سے گزری۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس عورت سے دریافت کیا، کیا بیچ رہی ہو؟ اس عورت نے کہا کہ وہ دہی بیچ رہی ہے۔ حضرت بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے اس عورت سے پوچھا، کیا وہ دہی بیچے گی؟ اس عورت نے کہا کہ وہ دہی بیچنے کے لیے نکلی ہے، لیکن دہی قیمتی ہے اس لیے تم خرید نہیں سکو گے۔ حضرت بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے اس عورت سے دہی کی قیمت دریافت کی تو اس نے کہا کہ اس کی قیمت سونے کا ایک سکہ ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس عورت کی بات سننے کے بعد اپنے گھٹنوں کے نیچے سے ایک سونے کا سکہ نکالا اور اس عورت کو دیتے ہوئے کہا، فقیر کو کچھ نہیں چاہیے، یہ دہی اور سکہ تمہارا ہو۔ اس عورت نے سکے کو پکڑ لیا اور حیران ہو کر آپ کو دیکھنے لگ گئی۔ اس نے گھر جا کر اپنے خاوند کو ساری رویداد سنائی۔ اس کا خاوند بھی یہ سن کر حیران رہ گیا کہ اس فقیر نے سونے کا سکہ بھی دے دیا اور دہی بھی نہ لی۔ کچھ روز بعد وہ عورت دوبارہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس سے گزری۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اسے بلا کر سونے کا سکہ دے دیا۔ اس کے بعد اس عورت نے معمول بنا لیا کہ کچھ دنوں کے بعد آتی اور آپ رحمۃ اللہ علیہ اسے سونے کا سکہ دے دیتے۔ ایک دن اس عورت کے شوہر نے کہا کہ تم اس درویش سے سونے کے سکے کی بجائے اپنے لیے اولاد نرینہ طلب کرو۔ چنانچہ اگلے دن جب وہ عورت آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئی تو آپ نے حسب معمول اس کو سکہ دے دیا۔ اس عورت نے کہا، حضور آج میں سکہ لینے نہیں آئی بلکہ بیٹے کی تمنا لے کر آئی ہوں۔ حضرت بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے اس عورت سے کہا،
تم اپنے محلے میں جا کر اعلان کر دو کہ جس کے گھر اولاد نہ ہوتی ہو وہ یہاں آ جائے۔ اگلے دن وہ عورت محلے کی کچھ عورتوں کے ساتھ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اس وقت ایک پان پڑا ہوا تھا جس کا ایک ایک ٹکڑا آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ان عورتوں کو کھلا دیا۔ ان عورتوں میں سے ایک عورت کے علاوہ باقی سب نے پان کھا لیا۔ جب مقررہ مدت گزری تو سب عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے اولاد نرینہ عطا فرمائی۔ وہ عورت جس نے پان کا ٹکڑا نہیں کھایا تھا وہ عورت اولاد سے محروم رہی۔ جن عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے اولاد سے نوازا تھا وہ عورتیں ازراہ عقیدت دہی کا ایک ایک برتن لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے نذرانے کو قبول فرما لیا۔ ان عورتوں میں وہ عورت بھی شامل تھی جس نے پان کا وہ ٹکڑا نہیں کھایا تھا جس کی وجہ سے وہ اولاد سے محروم تھی۔ وہ عورت غمگین صورت بنائے ان تمام عورتوں میں کھڑی تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے وجہ دریافت کی تو اس نے بتایا کہ اس نے وہ پان کا ٹکڑا نہیں کھایا تھا، لہٰذا اس کے گھر اولاد نہیں ہوئی اور وہ ابھی تک اولاد سے محروم ہے۔ حضرت بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے اس عورت سے پوچھا، وہ پان کا ٹکڑا کہاں ہے جو ہم نے تمہیں دیا تھا؟ اس عورت نے بتایا کہ اس نے وہ پان کا ٹکڑا ایک پتھر کے نیچے دبا دیا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سن کر فرمایا، غمگین مت ہو اور اس پتھر کو اٹھا کر دیکھو۔ اس عورت نے جب جا کر وہ پتھر اٹھایا تو اس پتھر کے نیچے ایک نوزائیدہ بچہ کھیل رہا تھا۔ وہ عورت آپ رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کرامت دیکھ کر آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوئی اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ میں بچہ دے دیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس عورت اور بچے کے حق میں دعائے خیر فرمائی اور وہ بچہ واپس اس عورت کو دے دیا۔ حضرت بو علی شاہ قلندر اور حضرت لال شہباز قلندر دونوں کا شمار عظیم المرتبت اولیاء اللہ میں ہوتا ہے۔ یہ دونوں بزرگ اپنے دور کے نامور اولیاء اللہ اور قلندر ہیں۔ ان دونوں بزرگوں نے ہندوستان میں کفر کے اندھیروں میں اسلام کی شمع کو روشن کیا۔ ان دونوں حضرات کی عبادت و ریاضت اور لگن کی بدولت ہزاروں افراد دائرہ اسلام میں داخل ہوئے اور نابغہ روزگار لوگوں میں شامل ہو گئے۔ حضرت بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کا احوال کچھ اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ جب حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ سیاحت کے دوران اجمیر شریف میں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی مزار پاک پر حاضر ہوئے اور فیوز و برکات سے مالا مال ہوئے تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو روحانی اشارہ کیا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ قطب الاقطاب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی مزار پر چلہ کشی کریں۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ علیہ دہلی میں حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی مزار پر حاضر ہوئے اور یہاں پر خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے روحانی اشارہ پاتے ہی پانی پت میں حضرت بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ پھر ایک عرصے تک ان کی خدمت میں حاضر رہ کر فیوز روحانی سے مالا مال ہوتے رہے۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں رہ کر قلندری رموز سے آگاہی حاصل کی اور سلوک کی دیگر منازل طے کیں۔ ایک دن حضرت بو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا، عثمان تم میرے دوست ہو اور مجھے تم سے خصوصی لگاؤ ہے، لیکن اس وقت سرزمین سندھ پر تم جیسے قلندر کی ضرورت ہے۔ وہاں کے لوگ اس وقت کسی رہبر کے انتظار میں ہیں جو ان کو روحانی فیوز و برکات سے مالا مال کرے۔ چنانچہ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ حضرت بو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے مشورے پر سندھ تشریف لائے اور سیون شریف میں قیام پذیر ہو گئے۔ ایک مرتبہ حضرت بو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ مسجد قوت الاسلام میں درس و تدریس میں مشغول تھے۔ اسی دوران ایک درویش نے آپ سے کہا، اے شرف الدین جس مقصد کے لیے آپ کو پیدا کیا گیا تھا وہ تو تو نے بھلا ہی دیا۔ درویش کے کہنے میں اتنی تاثیر تھی کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً درس و تدریس چھوڑ چھاڑ کر جذب و مستی کی حالت طاری کر لی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مسافرت اختیار کر لی اور ہند سے باہر چلے گئے۔ ان سفروں کے دوران ہی آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات مولانا جلال الدین رومی اور حضرت شیخ شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ سے ہوئی، جنہوں نے حضرت بو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ کو جبہ و دستار سے سرفراز فرمایا۔ اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ نے قلندرانہ وضاقتہ اختیار کر لی۔ ناظرین، دنیا میں 2.5 قلندر گزرے ہیں جن میں حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت رابعہ بصری قلندر رحمۃ اللہ علیہ مشہور ہیں۔ حضرت بو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ مادرزاد ولی تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو جو مقام و مرتبہ نصیب ہوا وہ قابل رشک بھی ہے اور قابل تقلید بھی، اور اس میں خدا کی عنایت و نوازش کے سامان بھی نظر آتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ جس زمانے میں حضرت بو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ کتابوں کو خیر بات کہہ کر جنگلوں اور ویرانوں میں گھوم رہے تھے، وہ زمانہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی انتہائی مدہوشی کا زمانہ تھا، مگر اتنے گہرے جذب اور اتنے عظیم سکر کے باوجود اللہ تعالیٰ کا نام سن کر کانپ جاتے تھے، اور جب نماز کا وقت ہوتا تو اس طرح ہوش میں آ جاتے جس کی مثال قلم کے ذکر سے باہر ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نماز باقاعدگی سے پڑھتے اور دوسروں کو بھی پابند فرماتے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ دیکھنے والوں کو عبادت و ریاضت میں مشغول نظر آتے تھے۔
عمر کے آخری برسوں میں حضرت بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ پانی پت سے ہجرت کر کے بوٹ کھیڑا کے جنگل میں، جو کہ کرنال شہر کے قریب واقع ہے، منتقل ہو گئے تھے۔ یہاں وہ قاضیوں اور مفتیوں اور علماء کی تکالیف سے دور ہو گئے اور ایک مدت تک یہیں قیام کیا۔ ایک روز پانی پت کے عالم دین مولانا سراج الدین مکی نے حالت کشفی میں دیکھا کہ حضرت بو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ دار فانی سے رخصت ہو رہے ہیں۔ انہوں نے وصیت کی ہے کہ مجھے پانی پت میں دفن کیا جائے۔ مولانا صاحب بیدار ہونے کے بعد اپنے عزیزوں کو لے کر کرنال پہنچے۔ مولانا صاحب اور لوگوں کے پہنچنے سے پہلے ہی حضرت بو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ اپنے مالک حقیقی کو پیارے ہو گئے تھے۔ اب اہل کرنال آپ رحمۃ اللہ علیہ کا جسد خاکی پانی پت بھیجنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ انہوں نے حضرت کی ناش مبارک کو غسل دے کر کفن سے آراستہ کر دیا تھا، مگر پانی پت والوں کا اصرار تھا کہ میت کو پانی پت لے جانا نہایت ضروری ہے۔ کافی بحث کے بعد کرنال والے لوگ اس بات پر رضامند ہو گئے کہ حضرت بو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ کیونکہ پانی پت کے باسی تھے، لہٰذا ان کو وہیں دفن کر دینا ضروری ہے، اور یوں آپ رحمۃ اللہ علیہ کو پانی پت میں دفن کیا گیا۔ حضرت بو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی طویل عمر پائی اور تقریباً 122 سال کی عمر میں کرنال میں وصال فرمایا۔ بعض مورخین نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی عمر مبارک 166 سال بھی ذکر کی ہے۔ حضرت بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ کا مزار مبارک علاء الدین خلجی کے بیٹوں شادی خان اور خضر خان نے تعمیر کروایا تھا، جس کی توسیع بعد میں شہنشاہ جہانگیر کے عہد میں 1661 میں رزق اللہ خان نے کروائی تھی۔ مزار کی شان و شوکت کا یہ عالم ہے کہ چہار سو سنگ مرمر اور قیمتی پتھر نصب ہیں۔ جو شخص امید لے کر آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مبارک پر حاضری دیتا ہے، وہ کبھی مایوس واپس نہیں لوٹتا۔ شہر پانی پت کو آپ رحمۃ اللہ علیہ کی وجہ سے شہرت حاصل ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا عالی شان روضہ مبارک لوگوں کے لیے مرجع خلائق بنا ہوا ہے۔ عقیدت مند اور مرید آ کر حاضری دیتے ہیں، مرادوں سے نوازے جاتے ہیں اور بخوشی گھروں کو واپس لوٹتے ہیں۔ حضرت بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے سب سے بڑے عرس مبارک کا اجتماع ہر سال پانی پت میں بڑے شان و شوکت سے ہوتا ہے۔ لوگ دور دراز سے آ کر شمولیت اختیار کرتے ہیں اور نہایت عقیدت و احترام سے عرس مبارک کی رونق کو دوبالا